تھکن ہوتی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مسکراہٹ دور کر دیتی تھی۔ اب تھوڑا اور قریب آئیں، جس سال حضور کو معراج ہوا، سبب معراج دیکھیے حضور کو اللہ نے کیوں معراج پہ بلایا۔ جس سال حضور کو سیر معراج کروائی گئی، اس سال جب حضور گھر آتے تو گھر کی جتنی پریشانی ہوتی تھی وہ خدیجہ الکبریٰ دور کر دیتی تھی، اور جب باہر ہوتے گلیوں کے اندر، بازاروں میں، مسجد میں، باہر کے معاملات میں، تو باہر حضرت جناب خواجہ ابو طالب مولا علی کے ابا جان ان کا ساتھ دیتے، آگے پیچھے چلتے، حفاظت کرتے، لین دین میں ان کی حفاظت کرواتے، یہاں تک کہ کفار کے سامنے ڈھال بن جاتے کہ میرے محمد عربی کو کوئی کچھ نہ کہے، اگر کسی نے انہیں نقصان پہنچانا ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ گھر میں رسول اللہ کو راضی کرنے والی ایک ہستی تھی خدیجہ الکبریٰ، اور گھر سے باہر حفاظت کرنے والی دوسری ہستی ابو طالب کی تھی۔ یہ دو ہستیاں وہ ہیں جنہیں سرکار نے بے حد پیار کیا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت سے پہلے ہی ابا جان کا سایہ اللہ تعالیٰ نے سر سے اٹھا لیا تھا، جناب حضرت عبداللہ کا، اور پھر تھوڑا عرصہ گزرا کہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب جو پالتے تھے ان کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا۔ امی جان بھی چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا تھی۔ اب ہمارے رسول جو کائنات کے لیے آسرا بن کے آئے، اس رسول کے پاس نہ ماں اور نہ ہی باپ ہے۔ آقا کریم کے پاس بولیے نہ ماں اور نہ باپ۔ یہ دیکھیے گا اہمیت کیا ہے ماں کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد عربی آقا بیٹھے بیٹھے ایک دن رو پڑے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ میری ماں بولیے گا زندہ ہوتی، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری امی آمینہ مجھے آواز دیتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز بھی میری مکمل ہو رہی ہوتی، میں تشہد میں بیٹھا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ ہی کہتے سارے، سارے بولو نا، نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اب یہ حضور اپنا وہ دکھ سنا رہے ہیں کہ میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بچے کو دکھ ہو نا، نوجوان کو باہر سے کوئی تنگ کرے، تکلیف دے، وہ گھر آ کے یا اپنی ماں سے شیئر کرتا ہے یا اپنے باپ سے شیئر کرتا ہے۔ تو جب گھر آتے تو ماں اور باپ تو تھے نہیں، تو گھر آتے تو سیدہ سے شیئر کرتے، خدیجہ الکبریٰ سے، اور اگر کوئی باہر تنگ کرتا تو جناب ابو طالب سے شیئر کرتے۔ سبحان اللہ آئے گی؟ مشکلات، اگر مالی مشکلات ہوتی، مالی مشکلات، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شیئر کرتے کہ اتنے پیسے چاہیے، مالدار تھی، اسلام کو اتنے پیسے چاہیے، وہ پیش کر دیتی۔ اگر کوئی کفار کی طرف سے تنگ کرتا تو جناب ابو طالب کو کہتے کہ فلاں کافر تنگ کر رہا، اس کے ساتھ معاملہ طے کرتے۔ پھر اب اس سال، جس سال حضور کو سیر معراج ہوئی نا، اس سال، اسی ایک سال کے اندر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو گیا۔ اس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال ہی جناب حضرت خواجہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ ایک ہی سال کے اندر وہ دو ہستیاں جو رسول پاک کے ساتھ چلا کرتی تھیں، ساتھ دیتی، مسکراتی، حمایت کرتی، ایک ہی سال کے اندر دونوں وصال فرما گئی۔ اب جب دونوں کا وصال ہو گیا، سرکار کے دل پر اتنا رنج آیا کہ آقا نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن۔ عام الحزن، حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال۔ اب دیکھیں نا کہ آقا کو کتنا غم ملا کہ حضور نے اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا۔ جب آقا کو اتنا غم ملا، روئے، آقا پریشان ہوئے کہ گھر میں آتا تو مسکراہٹ ملتی سیدہ خدیجہ کی، تھکن دور ہوتی، ان کا بھی وصال۔ باہر جاتا کفار تنگ کرتے تو ساتھ مل جاتا ابو طالب کا، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ جب حضور کے
دل پر رنج آیا، پریشانی آئی، حضور کو دکھ ملا، آقا کی آنکھوں میں نمی آئی، یہاں میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہاں سے رب کا پیغام اترا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے میرے محبوب کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رخصت ہو گئی ہیں، ابو طالب رخصت ہو گئے، کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم آپ کو معراج کی سیر کرواتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آؤ آپ کو معراج کی سیر کرواتے ہیں، ابو طالب کا غم نہ کریں، آؤ آپ کو معراج کی سیر کرواتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کی جدائی ہے، آؤ آپ کو معراج کی سیر کرواتے ہیں، آ میرے محبوب آ جا، ذرا آ تجھے معراج کی سیر کروائیں، ذرا جنتیں دکھائیں، حور و غلمان ملوائیں، اے میرے محبوب آ جا، آج تجھے اپنا دیدار کرواتے ہیں، آج تجھے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔